ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیات 77 تا 79۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فلما رأى القمر، تو جب دیکھا اس نے چاند کو بازغاً روشن، قال، تو کہا اس نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، تو جب افلا، وہ غروب ہو گیا، قال، کہا اس نے، لئن لم یہدینی ربی، بلا شبہ اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، لاکونن من القوم الضالین، تو ضرور بالضرور میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال، کہا اس نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم، تو کہا اس نے، میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بری ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے متوجہ کیا ہے اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کے، فطر السماوات، جس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے متعلق بات بیان فرمائی کہ جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، یہ لات، منات، عزیٰ اور حبل یہ کوئی اختیار رکھنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسی دین پر ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمہارے اصل جو آباء و اجداد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ تو بڑے موحد تھے اور بتوں کی مخالفت کرنے والے تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، اور تم تو صرف لات، منات، عزیٰ کی عبادت کر رہے ہو نا۔ ان کے دور میں سورج کی بھی عبادت ہو رہی تھی، چاند کی عبادت ہو رہی تھی، ستاروں کی عبادت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ بات وہ چھوڑ دے جو یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد وہ اسی دین پر قائم تھے۔ تو آپ کے اجداد میں سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے، اور نبی جو بات کہہ رہا ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، آگے آ کر خرابی پیدا ہوئی ہے، تو آپ ان کو کہہ دینا کہ پھر وہ گمراہی میں ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ وہ دین رکھتے تھے تو وہ گمراہی میں تھے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک تو مشرکین مکہ کی توجہ اس طرف دلائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کر کے، اور دوسرے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سورج، چاند، ستاروں کے ساتھ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے بہت سے فوائد ان کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اخروی زندگی میں یہ تمہارا کیا کریں گے؟ کوئی نجات کا ذریعہ بنیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ اخروی زندگی جب تمہاری قائم ہوگی تو یہ بھی نہیں رہیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے۔ آخر یہ تو بات سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے نا کہ یہ اب کائنات تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو تمہاری اخروی زندگی جو ہے اس پر پھر تمہیں کون تمہارا ساتھ دے گا؟ اس طرف توجہ کرو، وہ اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اسی کے اختیار میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اسی کے مامور ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اور اس کا حکم پورا کر رہے ہیں، مسلسل کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اپنی ڈیوٹی سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہو رہے۔ تو ان کو تو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالفرض میں مان لیتا ہوں کہ چاند کو روشن دیکھتے ہوئے یہ میرا رب ہے،
لیکن جب اس کی روشنی مجھے نظر نہیں آتی، جب وہ غروب ہو گیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پہ سورج اور چاند کے متعلق سائنسی نقطہ نظر سے وہ بات ہوگی، اس کی مناسبت سے جو آیات آ رہی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قادر مطلق ہونا وہ ثابت کیا ہے نا کہ یہ آخر چیزیں سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی قوم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں ایک چمک ہے، روشنی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں نہ ہے، ہمارے سامنے ہی یہ چمک اس کی ختم ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ اور سورج بھی ایسے ہے کہ بڑی آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، اور اس کی روشنی بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں اس کی روشنی رہتی ہے، لیکن اس کو بھی زوال تو ہے نا۔ تو آخر یہ ان کی جو حالت چینج ہو رہی ہے، ان پر بھی کوئی طاقت اثر انداز ہو رہی ہے، اور جو طاقت اثر انداز ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے الہ ہے، معبود ہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں ہمارے بہت سے فوائد ان کے ساتھ منسلک ہیں، اس لیے ہمارے یہ الہ اور معبود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کافر ممالک کے جھنڈے بھی ہیں جن پر سورج کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ایک قدیم مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ چاند کی عبادت کیا، سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں، سورج کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو قدیم زمانے میں ان کا عقیدہ بھی سورج کے ساتھ منسلک رہا ہے، اور پھر سورج کی دیوی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس کے سامنے جھکتے تھے اور سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور یہ سورج کی دیوی ہے، اس کے سامنے جھکتے اور اس کے نام پہ نظر و نیاز، اور پھر اس کے سالانہ میلے بھی مقرر کرتے تھے۔ تو یہ قدیم زمانے میں ان کا مذہب سورج کے ساتھ منسلک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق کے اندر ہیں، اس وقت یہی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے اور ان کو ہی سمجھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اپنی حالت چینج کر رہے ہیں، کیا یہ خود کرتے ہیں؟ ہو رہی ہے، تو کوئی ذات اس پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو فرمایا کہ قال لئن یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو پھر میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھانا مقصد ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ غیر اللہ کی طرف چلا گیا، اس کو ہم نے معبود تسلیم کر لیا، الہ اس کو مان لیا، تو یہ سراسر گمراہی۔ جس طرح لوگ ستاروں کے ساتھ عقیدہ منسلک کیے ہوئے ہیں، چاند کے ساتھ بھی منسلک کیے ہوئے ہیں، سورج کے ساتھ بھی منسلک کرنے والے ہیں، تو یہ نری گمراہی ہے۔ اور پھر اس عقیدے سے برات اور اظہار بھی کرنا چاہیے، برات کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شرکیہ عقیدے پر موجود ہے اس کی اصلاح کریں کہ یہ شرک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے کہیں کہ میں یہ عقیدہ نہیں اپنانے والا، میں تم سے بری ہوں۔ تو پھر اپنے عقیدے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار بھی کیا، وہ یہ ہے کہ میں نے پورا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ میرا توکل، میرا یقین، میری امید، میری دل کی عبادتیں، میری زبان کی عبادتیں، میرے جسم کی عبادتیں، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، عبادت کی ساری قسمیں وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق بنا کر قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ تو جس نے عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وہ پڑھتا رہے، عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو لے کر چلنا ہے اور اسی پر ہی قائم رہنا ہے، اس میں ذرا سی بھی کوئی لچک نہیں ہے عقیدہ توحید کے متعلق۔ بڑی سے بڑی قوت ہے نا کوئی کفر کی، شرک کی، تو اس کے سامنے بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اپنے عقیدے پر۔ بڑی سے بڑی مصیبت دیکھی ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں پھینکا جائے گا، عقیدے سے پیچھے نہیں اٹھ رہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ تو اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیا کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر دیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ وہ تو پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اور اس پر کنٹرول بھی رکھنے والا ہے۔ اور حنیفاً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یکسو ہو کر صرف ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور میرا یہ توکل، ایمان، عقیدہ کسی اور پہ بالکل ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ مشہور آیت ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ تو وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا تمہارے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہاں یہ ساری چیزیں سمجھا دی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیسے تھا۔ کفار مکہ ذرا غور کرو، وہی تمہارے آباء و اجداد ہیں، تو ان کا عقیدہ دیکھو کہ توحید کے متعلق کتنا پختہ اور مضبوط ہے، اور وہ تو مشرکین کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم نے لات منات عزا اور حبل کی عبادت شروع کر دی ہے، کہیں الہ اور معبود بنا رکھے ہیں، تو پھر نام یہ لیتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، نہ نصرانی کہلاتے تھے، اور نہ ان کے ساتھ نہ ان کا تعلق کسی مشرک کے ساتھ تھا، اس کے عقیدے کی کوئی حمایت کرنے والے ہوں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے اپنے آپ کو مسلم کہلواتے تھے، اس کے فرما بردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔